اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین۔ سب سے پہلے خداوند متعال کے انتہائی شکر گزار ہے کہ خداوند متعال نے ایک بار پھر ماہ مبارک کے رمضان میں درس آیات زندگی جو کہ اس سال فیملی اور گھرانے کے حوالے سے ہے، ایک بار پھر یہ توفیق دی اس ماہ مبارک میں کہ اس درس کو آن لائن دنیا بھر میں مختلف ممالک میں رہنے والے مومنین کی خدمت میں بیان کر سکے۔ خداوند متعال کی اس توفیق پر شکر بجا لانے کے لیے ایک مرتبہ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تھوڑی بہت ٹیکنیکل مشکل ہمیں درپیش ہوئی تھی ابھی ایک گھنٹے پہلے ہی۔ ہمارا جو آفیشیل نمبر ہے جس سے آپ تمام پارٹیسپینٹس کی رجسٹریشن ہوئی ہے اور اسی سے آپ کے ساتھ ایک ارتباط کا ذریعہ بھی جاری و ساری تھا، اس میں واٹس ایپ کے وہ لاگ آؤٹ ہوا اور پھر لاگ ان کے کچھ ایشوز اس میں آئے ہیں، تو انشاءاللہ جو ہمیں ای میل موصول ہوئی ہے ود ان 12 آورس ایشو ہمارا ریزالو ہو پائے گا۔ اس لیے ہم نے مین گروپ پر بھی میسج پوسٹ کر دیا تھا تاکہ وہ افراد جن کی رجسٹریشن پروسیس میں تھی یا کوئی ایشو ہو تو وہ حتماً، چونکہ ہمارے ہر میسج کے آخر میں ہمارے اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک ہوتا ہے، تو اکثر لوگ اس واٹس ایپ چینل پہ ہوتے ہیں آبویسلی۔ تو الحمدللہ 70% لوگوں نے جوائن کر لیا اسی کے تھرو۔ جو ہمیں گروپ کریٹ کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے کہ آخر تک ہم جتنی رجسٹریشنز ہمارے پاس ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہم گروپ کریٹ کریں، تو اس وجہ سے وہ کام جب آخر میں انجام پایا تو وہ اس مشکل سے دوچار ہوئے۔ بالآخر پھر بھی یہ کہ ہمارے پاس تقریباً 70% جتنی رجسٹریشنز ہماری ہوئی تھیں ان تک ہمارا پیغام پہنچ گیا تھا، اور ابھی بھی بعض افراد نے کہا ہے کہ وہ 10 سے 15 منٹ میں جوائن کر پائیں گے، ڈفرینٹ کنٹریز میں یا ڈفرینٹ لوکیشنز پر ہیں، بعض کی مشکلات بھی ہیں۔ درس آیات زندگی تقریباً 3 سے 4 سال سے مومنین کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان میں حرم اہل بیت بی معصومہ سلام اللہ علیہ اس دیار حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ سے پیش کیا جاتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ قم مقدسہ حرم حضرت معصومین کے کلام کے اندر آپ کو حرم آپ کے اس مزار کی اس جگہ کو قم مقدسہ کو حرم اہل بیت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جیسے امیر المؤمنین کے لیے ایک حرم ہے، اسی طریقے سے سید الشہداء کا حرم کربلا ہے، نبی اکرم کے لیے ایک حرم ہے، اور یہ روایات کے جملے ہیں۔ خود مدینہ منورہ یا اللہ کے لیے خود کعبۃ اللہ مکہ حرم ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو حرم ہے وہ خاص افراد کے ساتھ مختص ہیں، مشخص ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے جیسے دمشق کا وہ حرم ہے، لیکن بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کے لیے جو روایات میں ہمیں جملے موصول ہوئے اس میں معصومین فرماتے ہیں کہ خود قوم مقدسہ یہ حرم ہے ہم تمام اہل بیت کا۔ یہ جملے ہمیں کسی اور حرم کے بارے میں روایات، زیارت ناموں میں یا مختلف اور جگہوں پہ ہمیں نہیں ملتے کہ کسی ایک بی بی کے، اور وہ بھی امام زادے یا امام زادیوں میں سے کسی ایک بیوی کے لیے اس طرح کے جملے ارشاد فرمائے ہوں۔ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کا ایک تعارف خود خاندان و خانوادے سے بھی متعلق ہے، چونکہ آپ جو ہے وہ دختر اہل بیت کے نام سے معروف ہیں۔ ہماری کوشش ہمیشہ سے جب سے قوم مقدسہ کے اندر ہے، یہ کوشش ہے کہ دنیا بھر میں موجود مختلف مومنین کو جو کسی بھی حوالے سے رابطے میں رہتے ہیں ان کو جوڑا جائے اس حرم ملکوتی و اس حرم اہل بیت کے ساتھ، اور مختلف عناوین کے ساتھ جو معارف اسلامی کے درس ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو زبانوں کے زبان شناسی کے درس ہوتے ہیں، یا اسی طرح فیملی ایشوز، ٹائم مینجمنٹ اور ڈفرینٹ جو سوشل ایشوز کے اوپر درس و بحث کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ حرم معصومہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جس بی بی کے حرم میں خدا بند متعال نے یہ توفیق حاصل کی ہے کہ
یہاں پہ کسب فیض کیا جائے، کسب علم دانائی و کسب معرفت اسلام کیا جائے۔ اس حرم کے بارے میں ایک یہ کہ یہ خود حرم حجاب حرم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ خود یہ حرم خود امیر المؤمنین کی زبانی کی ایک پوری داستان ہے۔ آپ جانتے ہیں محمود آیت اللہ محمود مرعشی نجفی کہ جن کے خواب میں امیر المؤمنین کی زیارت ہوتی ہے، اور پھر امیر المؤمنین سے وہ تقاضا کرتے ہیں کہ مجھے بی بی سیدہ کی قبر کی زیارت کرنی ہے، تو امیر المؤمنین نے ان سے فرمایا کہ وہ خداوند متعال کے رازوں میں سے ایک ہے، اور وہ تمام تر فیوز و برکات کہ جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے حرم میں ہے، خداوند متعال نے جب تک کہ وہ مخفی ہے، خداوند متعال نے بی بی معصومہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کہ جو بیٹی ہیں، دختر ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور بہن ہے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اس وقت سے لے کے اپنی عمر کے آخری حصے تک آیت اللہ محمود مرعشی نجفی نجف کو چھوڑ کے آتے ہیں قوم کے اندر، یہاں پہ مستقر ہوتے ہیں، یہاں پہ رہتے ہیں، اپنا تمام خانوادہ سمیت ہجرت کرتے ہیں، اور جب تک زندہ تھے بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کا، چونکہ رات میں اس وقت حرم نہیں کھلتا تھا، جیسے اب 24 گھنٹے حرم کھلا رہتا ہے زائرین کے لیے، تو آیت اللہ محمود مرعشی نجفی بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کے صبح اذان کے وقت سب سے پہلے زائر ہوتے تھے کہ جو بی بی معصومہ کا حرم کھلتے ہوئے ان کے در دیکھتے تھے، اور آخری عمر تک بی بی حضرت علامہ محمود مرعشی نجفی نے اپنی اس عرض ادب کو اہل بیت کی خدمت میں جاری و ساری رکھا۔ ہماری زندگی کے اندر بھی ہمارے ایک اسپیشل کنیکشن ڈفرینٹ آئمہ کے ساتھ، اماموں کے ساتھ، یا جو امام زادے ہیں، امام زادیاں ہیں، ان کے ساتھ ہمارا ایک اسپیشل کنیکشن ہونا چاہیے، اور ان کے حرم کے بارے میں جو روایات ہمارے پاس ہیں کہ جس شخص نے قم میں ہماری بیٹی جب بی بی فاطمہ معصومہ کی زیارت کی، وجبت لہ الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہے، یا امام رضا فرماتے ہیں جس نے میری بہن کی زیارت کی قوم مقدسہ کے اندر، اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ یہ امام رضا فرماتے ہیں جس نے بی بی معصومہ کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی مشہد مقدسہ میں۔ تو یہ روایات اور بی بی کے زیارت نامے میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ بی بی شفاعت کرنے والی ہے، ان کے زیارت نامے میں آتا ہے اشفعی لی فی الجنہ، جو جنت میں بھی شفاعت کرنے والی ہے۔ ایک تو یہ شفاعت ہے کہ میں خدا نخواستہ جنت کے قابل نہ بن سکوں اور ان کی شفاعت سے جنت تک پہنچ جاؤں، اور ایک جنت میں بھی چونکہ درجات ہیں، خو بی بی جنت میں بھی شفاعت کرنے والی بی بی ہے۔ یہ ایک بہت نورانی اور بہت رازوں سے بھرا ہوا جملہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت ناموں میں ہمیں ملتا ہے۔ یہ ایک تبرکن تیمناً بی بی کے تذکرے سے ہم چاہتے تھے اپنے رمضان المبارک کے ان دروس کا آغاز کریں آپ کے ان فضائل، ذکر فضائل کے ساتھ، تاکہ ہمارا یہ سلسلہ آئندہ بھی انشاءاللہ بی بی کے اس لطف و کرم میں شامل حال رہے۔ فیملی مینجمنٹ کا یہ درس ہم نے پہلے بھی کوشش کی ہے کہ اس سے متعلق کچھ گفتگو کی جائے، لیکن قرآن محور گفتگو ہم پہلی مرتبہ کرنے جا رہے ہیں، چونکہ رمضان المبارک میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آیات زندگی کے بارے میں ہماری گفتگو ہو، ہمارا تذکرہ ہو۔ آیات زندگی یا آیات قرآن کا جب ہم لفظ آتا ہے تو یہ زندگی کی آیات ہیں، قرآن زندگی کی کتاب ہے۔ جیسے پیغمبر اکرم اپنے بعد اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے گئے، اسی طریقے سے وہ روایت ثقلین کہ میں اپنے بعد دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ثقل اکبر قرآن کو تذکرہ کیا، اور پھر کہا ثقل اصغر اہل بیت کو تذکرہ کیا، اپنی اطرت کو تذکرہ کیا، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں، ایک آیات عملی ہے جس کو آیات تکوینی بھی کہتے ہیں، عملی یعنی پریکٹیکل نشانیاں خود اہل بیت پنجتن اور معصومین کا سلسلہ، اور ایک آیات تھیوریٹیکل آیات ہیں جو نظری آیات ہیں، جس کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں آیات جو کہ کتاب کے اندر موجود ہیں، جس کو ہم کہتے بھی ہیں کہ اس سورہ کے اندر اتنی آیات ہیں اور اس کی آیت کا نمبر کیا ہے، تو آیت عربی کے اندر آیت نشانی کو کہتے ہیں، علامت تو کہتے ہیں آیت۔
آیات زندگی کیوں ہم نے اس کا عنوان رکھا؟ آیات زندگی یہ کہ قرآن مجید کے اندر چاہے آیات لکھی ہوئی موجود ہوں یا کائنات کے اندر خداوند متعال کی نشانیاں فزیکلی موجود ہوں، دونوں علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں ہمیں خداوند متعال تک پہنچانے کے لیے۔ اور رمضان کے اندر چونکہ محور اور مرکز جو ہے وہ ماہ قرآن ہے، اور ایک محوریت حاصل ہے قرآن مجید کو، ایک ایکسکلوسیو توجہ قرآن مجید چاہتا ہے رمضان المبارک کے اندر۔ اور رمضان المبارک میں قرآن مجید کے اندر ہی رمضان المبارک کا تعارف بھی کروایا گیا، کہ آپ کے ذہن میں وہ معروف آیت ہوگی کہ شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یا انزلت فیہ القرآن ہمارے پاس دعاؤں کے اندر بھی آتا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ اب رمضان کے اندر رمضان کا تعارف خود قرآن میں یہ کرایا جا رہا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا، لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن نے رمضان المبارک کا ایک تعارف کروایا ہے، اور ایک ہمارے معاشرے کے اندر رمضان المبارک کا ایک تعارف ہوتا ہے۔ آپ جب بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی رمضان کس چیز کا مہینہ ہے، بہت ہی جو رمضان کے ساتھ اس کا تعلق اگر مادیت کے اوپر مبنی ہوگا تو اس کے ذہن میں یہی سحری افطاری ماہ رمضان المبارک آئے گا۔ یا بعض افراد جو ذخیرہ اندوز ہوتے ہیں، بعض افراد جو ہمیشہ اس طرح کی فرصتوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، جو افراد کمانے کے در پہ ہوتے ہیں، وہ غذاؤں کو، اجناس کو ذخیرہ کرنے کا مہینہ ہے تاکہ ان کو مہنگے داموں بیچا جائے۔ بعض افراد جو ٹیلی ویژن کے اوپر ہیں وہ بھی رمضان المبارک کے مختلف سیشنز کرتے ہیں، مختلف چیزیں پروگرامز کر رہے ہیں، وہ اپنی ایک سرگرمی ماہ مبارک رمضان میں رکھتے ہیں۔ بچوں سے آپ پوچھیں، بچوں کی زیادہ دلچسپی یہی سحری افطاری کے اندر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر بڑے بھی ہوں اور بعض اوقات اہل ذوق ہوتے ہیں تو وہ بھی بہت، ابھی آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ رمضان المبارک کی باقاعدہ ریسیپیز، رمضان ڈشز اور رمضان سے متعلق یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ ایک تعارف ہے جو معاشرے نے ہمیں رمضان المبارک کا کروایا ہے۔ بہت کم آپ کو یہ ملے گا اگر قرآن سے تعارف رمضان کا کروایا بھی جا رہا ہو، تو قرآن کے ساتھ رمضان کا تعارف جب ہو رہا ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا اس کے ذہن میں قرآن کس قسم کی کتاب ہے۔ اگر رمضان سے قرآن کا تعارف بھی کرایا جا رہا ہو تو خود قرآن اس کے ذہن میں کیا ہے۔ اور قرآن کے بھی مختلف، جیسا بھی ہمارا قرآن کے ساتھ رابطہ ہے، بعض لوگوں کا قرآن کے ساتھ یہی رابطہ ہوتا ہے کہ بھئی قرآن جو ہے وہ ان کی زندگی میں ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے ساتھ وہ ایک احترام، تقدس اور اس کا رشتہ رکھتے ہیں۔ فقط وہ تاکچے میں اوپر رکھا ہوتا ہے، جب کبھی نگاہ پڑتی ہے چوم بھی لیتے ہیں اس کو۔ بعض افراد جو ہے قرآن کے ساتھ استخارے کی حد تک کا رابطہ رکھتے ہیں، ان کی زندگی میں قرآن کی یہ حیثیت ہے۔ بعض افراد عربی کا رابطہ رکھتے ہیں قرآن سے، یعنی انہوں نے پورا قرآن پڑھا ہے، عربی کے اندر پڑھا ہے اور ان کو قرآن پڑھنا آتا ہے، یہ وہ کہتے بھی ہم نے قرآن ختم کیا ہے۔ تو وہ ختم کیا کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی عربی ختم کی ہے، جبکہ قرآن کی ہدایت تک معاملہ نہیں پہنچ پایا۔ بس قرآن کے ساتھ یہ مختلف رابطے ہیں۔ ایک رمضان المبارک کا تعارف قرآن نے کروایا کہ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے، اور ہم نے کہا کہ قرآن کے بارے میں بھی ہمارے پاس بعض افراد قرآن، اسی لیے ابھی آپ دیکھیں رمضان المبارک کے اندر ایک دوڑ لگ جاتی ہے قرآن ختم کرنے کی، چونکہ رمضان المبارک کے اندر اس کی ایک ایک چیز کے اندر ثواب بہت زیادہ ہے، 70 گنا ثواب ہے بہت ساری چیزوں کے اندر، اور بعض کا ثواب باقاعدہ روایات میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر آپ ایک آیت پڑھیں گے تو پورے قرآن کا ثواب ہے، اگر آپ ایک حرف پڑھیں گے تو اتنا گناہ آپ کو ثواب ملے گا۔ تو ایک دوڑ لگ جاتی ہے قرآن ختم کرنے کی، پاروں کے مقابلے شروع ہو جاتے ہیں اور باقاعدہ گروپ بن جاتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ آج 5 رمضان ہے، تمہارے کتنے پارے ختم ہوئے، وہ بتا رہے ہوتے ہیں آج 5 رمضان ہے، میں نے تو 7ویں پارے تک دوڑ لگائی ہے، اور پھر وہ باقی اپنے بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں تو روز 2 پڑھ رہا ہوں تو میں تو 14 پارے ختم کر چکا ہوں۔ لیکن یہ سب کیا ختم ہو رہا ہے؟ یہ رابطہ کون سا ہے؟ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو، زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرو، جبکہ قرآن کے اندر 50 سے زیادہ آیات ایسی موجود ہیں کہ جو تعقل کی طرف، تدبر کی طرف بلا رہی ہیں کہ افلا یتدبرون، تم تدبر کیوں نہیں کرتے قرآن کے اندر؟ افلا یعقلون، تم تعقل کیوں نہیں کرتے، عقل سے کیوں نہیں کام لیتے؟ اب یہاں پہ ہمیں جو چیز ہمارے لیے لمحہ فکری ہے وہ یہ کہ میں ابھی تک جتنے رمضان گزرے اس میں قرآن فہمی میں کہاں تک پہنچا۔ اگر میرا سن 25 سال ہے تو تقریباً میں نے اپنی بلوغت کے سوچ سمجھنے والے سال بھی 10-12 سال تو گزارے۔ ان 10-12 سالوں میں جتنے رمضان آتے گئے میرا قرآن کے ساتھ رابطہ کتنا آگے بڑھا،
اور آج میری زندگی میں قرآن کیسا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، جب ہم پھنس جاتے ہیں، جب زندگی کی کسی الجھنوں میں پھنستے ہیں، پرابلمس میں آتے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے ایک آلٹرنیٹ راستہ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں، ایک متبادل راستہ ہم نے رکھا ہوتا ہے۔ ایکسپرٹ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، یا حتیٰ علماء سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، بعض چیزوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، لیکن میرا خود مستقیماً ڈائریکٹ قرآن کے ساتھ ایسا رابطہ نہیں ہوتا کہ جو بھی مشکل مجھے آج درپیش آئی ہے، اس مشکل کو آج میں دیکھوں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں، میری زندگی کا محور قرآن بنے، ایک گائیڈ کے طور پہ قرآن ہو، مشاور کے طور پہ قرآن ہو، کنسلٹنسی میری قرآنی ہی ہو، میں قرآن کی آیات سے دیکھوں زندگی میں جہاں پھنس گیا ہوں، اب قرآن مجھے یہاں سے نکالنے کے لیے کیا راستہ بتا رہا ہے۔ تو اس لیے آیات زندگی عنوان قرار دیا تھا کہ جب بھی ہم رمضان مبارک میں انشاءاللہ، جب تک خدا متعال توفیق حاصل رہی، جو بھی پروگرامز کریں گے، اس کو یہ آیات قرآن، قرآن کے اندر آیات حیات ہے، آیات زندگی۔ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ میں قرآن کو پڑھوں، بہت زیادہ ثواب کماؤں، بہت زیادہ متبرک ہو جاؤں قرآن سے، اور آخرت میں یہ ثواب میرے کام آئے گا۔ قرآن آخرت بنانے سے پہلے دنیا بنانے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ جو شخص دنیا میں قرآن کی وجہ سے مطمئن نہ ہو، دنیا میں قرآن کی وجہ سے نجات یافتہ نہ ہو، دنیا میں قرآن کی وجہ سے اس کی مشکل کشائی نہ ہو رہی ہو، وہ قرآن جو میری دنیا کی مشکلات حل نہیں کر سکتا، وہ قرآن ہرگز، میری غلط فہمی ہے کہ یہ قرآن مجھے آخرت میں نجات دے دے گا۔ اس قرآن کو خداوند متعال نے زندگی کا منشور قرار دیا ہے، جس کا نتیجہ آخرت میں ملے گا، نہ کہ منشور آخرت ہے، آئین آخرت ہے۔ کانسٹیٹیوشن قرآن ہے، آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، لیکن زندگی کا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو کچھ ٹھیک کرنا ہے یہاں پہ ٹھیک کر کے جانا ہے، اس کا نتیجہ وہاں پہ ملے گا۔ نہیں ہو سکتا ایک مومن دنیا کے اندر افسردہ ہو، دنیا کے اندر ڈپریشن کا شکار ہو، دنیا کے اندر مشکلات کا شکار ہو، دنیا کے اندر پھنسا ہوا ہو، دنیا کے اندر نجات یافتہ نہ ہو، اور چاہے سمجھے کہ آخرت کے اندر میں بچ جاؤں گا۔ بعض اوقات اس طرح کی روایات اور حتیٰ قرآن کی آیات اور اس طرح کی چیزیں بھی پڑھ کے بعض افراد یہ اس دھوکے میں رہتے ہیں، بعض مومنین کے، دنیا تو مومن کے لیے، دنیا مومن کے لیے جو ہے وہ ایک زندان کی مانند ہے۔ دنیا تو ہے ہی اس چیز کا نام، دنیا تو زندان ہے، دنیا تو ہے ہی مشکلات، اصل تو ہمیں آسانی جو ہے وہ آخرت میں ہوگی۔ نہیں، یہ تصور ٹھیک نہیں ہے۔ دنیا کے اندر مشکلات، زحمتیں، یہ چیزیں دنیا کا خاصہ ہے، دنیا میں ہے، لیکن اگر اطمینان نہیں ہے تو پھر یہ میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ تمام تر مشکلات، تمام تر مصیبتیں، تمام تر زندانیاں، تمام تر گرفتاریاں، تمام تر الجھنیں، یہ تمام تر چیلنجز، تمام تر فتنے، تمام تر سیاستیں جو میرے ارد گرد خاندانی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، دوستوں کی طرف سے، مختلف جگہوں سے ہو رہی ہیں، اگر میں اس کے درمیان مطمئن نہیں ہوں، چاہے میں کتنا ہی پریشان ہوں، اگر میں مطمئن نہیں ہوں، مشکلات، دشواریاں اپنی جگہ وہ ہوں گی، مومن کا خاصہ ہے، لیکن مومن ڈپریشن میں چلا جائے، مومن کسی ایسے راستے میں چلا جائے جہاں پہ اس کو سامنے راستہ کھلا ہوا نظر نہ آ رہا ہو، یہاں پہ پھر مشکل پیش آتی ہے۔ اس کا مطلب اس کا تصور ٹھیک نہیں ہوا دنیا کے بارے میں، زندگی کے بارے میں۔ بس یہ تین چار چیزیں ایسی ہیں جو میں ہمیشہ، جو افراد کنسلٹنسی بھی کرتے ہیں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ہمیشہ، کہ اگر آپ کی زندگی کے اندر خوشی، سکون، آزادی اور انتخاب، چیزیں میرے انتخاب، میرے اختیار میں ہوں، اگر یہ آزادی، یہ سکون، یہ آسودگی نہیں ہے، چیلنجز، مشکلات، مصیبتیں اور تمام چیزوں کے باوجود، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مصیبتوں سے میں صحیح سے عبور نہیں کر پا رہا ہوں، نکل نہیں پا رہا ہوں ان مصیبتوں سے۔ بس اگر میری زندگی کے اندر مشکلات ہوں، مصیبتیں ہوں، پرابلمز ہوں، ہر چیز ہوں، لیکن آخر میں سکون بھی ہو، اطمینان بھی ہو، ہاں یہ مومن کی نشانی ہے۔ مومن مشکلات میں ضرور ہوتا ہے، لیکن مومن مضطرب نہیں ہوتا۔ قرآن اس کو، ذکر خدا قرآن اس کو اطمینان دیتا ہے، مطمئن کرتا ہے۔ لیکن کون سا والا رابطہ قرآن کے ساتھ؟ آیا ثواب والا رابطہ، یا صرف استخارے والا رابطہ، یا قرآن کی قراءت اور قرآن ختم کرنے والا رابطہ، عربی والا رابطہ، یا کوئی اور رابطہ؟ کوئی اور رابطہ کرتا ہے یہ کام۔ خود قرآن کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
بے شک خداوند متعال کے ذکر کے اندر جو ہے وہ، اور اس کتاب کو ذکر بھی کہا گیا ہے کہ انا انزلنا ھذا الذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، کتاب کو ذکر بھی کہا گیا ہے، اور یہ ذکر جو ہے دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ بس میری زندگی میں قرآن میرے گھر میں ہے، کمرے میں ہے، دراز میں ہے، ٹیبل پہ ہے، اور حتیٰ آفس میں ہو، ہر جگہ پر ہے، لیکن میری زندگی میں وہ اطمینان جو اس کے ذریعے سے آنا تھا وہ کیوں نہیں آ پائے؟ قرآن سے وہ رابطہ جو رابطہ درکار ہے۔ اگر وہ رابطہ قرآن کے ساتھ نہیں ہوگا، اس کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان کے پاس اطمینان نہیں ہوگا، اور وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو شخص کے پاس اطمینان نہ ہو تمام تر مصیبتیں اور مشکلات کے باوجود۔ جیسے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی مثال ہے، کربلا میں جو کچھ جناب زینب نے دیکھا، حتیٰ امام حسین علیہ السلام نے بھی نہیں دیکھا، کیونکہ شب عاشور سے پہلے امام حسین نے دیکھا، لیکن امام حسین علیہ السلام کے بعد بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بہت کچھ دیکھا۔ شام غریبہ حضرت زینب نے دیکھی، پھر عاشورہ کے بعد کے ایام سفر حضرت زینب نے دیکھی، لیکن جملہ کیا ہے؟ تمام مصیبتوں کے باوجود ما رأیت الا جمیلا، میں نے حسن و جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ یہ جملہ جب میں اپنی گھریلو مشکلات کے اندر پھنستا ہوں، دفتری مشکلات کے اندر پھنستا ہوں، معاشرتی مشکلات کے اندر پھنستا ہوں، دوستوں کی طرف سے دھوکے ملتے ہیں، معاشرے کی طرف سے مشکلات بڑھتی ہیں، میں آخر میں الٹیمیٹلی مطمئن کیوں نہیں ہو پا رہا ہوتا؟ وہ اس لیے کہ خداوند متعال کی اس قرآن کے ساتھ جس قسم کا رابطہ ابھی آپ کی خدمت میں پیش ہوگا، وہ رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ اسی لیے پہلے درس کے اندر ہم نے اپنے ہی اسی عنوان کو، کہ کیوں یہ عنوان ہم نے قرار دیا، خاص طور پہ ماہ مبارک رمضان میں اس کی اہمیت اسی اطمینان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا، اور یہ اطمینان باقی سارے کام اطمینان کرواتا ہے۔ پروگرس زندگی کے اندر اطمینان کے ذریعے سے آئے گی۔ جو شخص مطمئن نہیں ہے وہ حتیٰ اپنی صلاحیتیں بھی اچھی استعمال نہیں کر سکتا۔ گھر کے بچے بھی، گھر کے بھائی بھی، گھر کی بہنیں بھی، گھر کے والدین بھی، گھرانے کے مختلف افراد اگر مطمئن نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، آپ دیکھیں نبی ان سے خود امام حسین علیہ السلام سے آخری بات کیا کی ہے خداوند متعال نے کربلا میں، جو قرآن مجید کی آیت بھی بن گئی، یا ایتھل نفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، اے اطمینان والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ اس لیے جو کہ وہاں پہ تاکہ سب کو معلوم ہو جائے، جو مصیبتیں، جو مشکلات سید الشہداء کے اوپر پڑی وہ کسی کے اوپر نہیں پڑی، لیکن ان تمام مصیبتیں اور مشکلات کے باوجود خدا سید الشہداء کا جو تعارف کروا رہے ہیں اس وقت میں، کہ جب اپنے پاس بلا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے وقت میں آ جاؤ کہ میں تم سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہو، اے نفس مطمئن، اے اطمینان والے نفس۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ گھر کے اندر گھریلو مشکلات اور ہسبینڈ اینڈ وائف کے مسائل، شوہر اور بیوی کے مسائل ہوں، بہن بھائیوں کے مسائل ہوں، ماں باپ کے بچوں کے ساتھ مسائل ہوں، بچوں کے ماں باپ کے ساتھ مسائل ہوں، اگر یہ گتھیاں ہماری نہیں سلجھیں گی، سب سے زیادہ مضطرب، سب سے زیادہ مضطرب مومن و مسلمان، یا ہر انسان، یہ سائیکالوجی کہتی ہے، ہر انسان سب سے زیادہ مضطرب اس کی طرف سے ہوتا ہے جس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ رشتے کے اندر آپ دیکھ لیں، جو رشتہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا ہوتا ہے، جو رشتہ ہمسر اور زوجہ اور شوہر اور بیوی کا ہوتا ہے، چونکہ قربت اتنی زیادہ ہے، اب جب یہاں سے دھوکہ ملتا ہے، یا جب یہاں سے امیدیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی، یا جب یہاں سے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، تو سب سے زیادہ مضطرب اطمینان کے مقابلے میں اضطراب ہے، مطمئن کے مقابلے میں مضطرب ہے۔ سب سے زیادہ انسان پھر یہاں سے جو ہے وہ مضطرب ہوتا ہے اور ڈسٹرب ہوتا ہے اپنی لائف کے اندر۔ اس کے بعد اگر کنیکشن دیکھیں تو اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، اگر بچے ان امیدوں پہ پورا نہ اتر رہے ہو، یا حتیٰ کہیں پر بچے ٹھیک ہو، ماں باپ ان امیدوں پر پورے نہ اترے ہو، یہ جو بچے سائیکالوجیکل مشکلات کا شکار بنتے ہیں، سب سے زیادہ اپنے جب دیکھتے ہیں ہمارے ماں باپ جو ہے وہ باقیوں کی طرح نہیں ہے، اگر باقی سالم ماں باپ کی طرح نہیں ہے، تو سب سے زیادہ ڈسٹرب جو یہ بچے ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں، چونکہ یہ کنیکشن اسٹرانگ ہے۔ تو انسان کی جتنی امید، جتنا رابطہ، جتنی قربت روابط کے اندر اور رشتہ داریوں کے اندر جس سے ہوتی ہے، اسی سے امید ٹوٹنے کی وجہ سے اضطراب بھی اتنی ہی شدت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر زندگی کے جتنے بھی آبجیکٹیو ہیں، چاہے وہ میرے پروفیشنل ٹارگٹس ہوں، یا فیملی کے ٹارگٹس ہوں، یا میرے اپنے پرسنل ٹارگٹس ہوں، جو ایکیڈمک ٹارگٹس ہوں، میرے پولیٹیکل ٹارگٹس ہوں، یا ریلیجیس ٹارگٹس ہوں، فیملی وائز ہوں،
کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر میں وہ پروگرس نہیں دکھا سکتا، چونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے جو پرابلم پیش آ رہی ہے وہ یہاں سے آ رہی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا پوسٹر کے اندر بھی اور پیغام کے اندر بھی جو اس آیات زندگی کا ہم نے بھیجا تھا، اس کے اندر اس چیز کو واضح کیا تھا کہ ہمیں جو ٹاپکس لائن وائز اس کے اندر بعض جگہ پہ ترتیب نہیں تھی، جس میں یہ ہوتا ہے کہ میں جس گھرانے کے اندر پیدا ہوا ہوں، بعض چیزیں میرے اختیار میں ہیں، بعض چیزیں میرے اختیار میں نہیں ہیں۔ کسی بھی گھرانے کے اندر آنا میرے اختیار میں نہیں ہے، میں نے انتخاب نہیں کیا ہے کہ میں اس گھرانے میں پیدا ہوں اور پھر اس گھرانے کے اندر پلوں بڑھوں اور میری پڑھائی وہ سب چیزیں ہوں۔ ہاں، یہ میرے اختیار میں تھا کہ اب جب میں اس گھرانے کے اندر آ گیا ہوں تو میں اپنی آنکھیں کھولوں، جب میں ہوش کی ایجز میں آتا ہوں، بالغ ہوتا ہوں، سب کچھ دیکھتا ہوں، تو ہاں اب میرے پاس اس کو ٹھیک کرنا ہے یا جس حد تک میں کچھ کر سکتا ہوں۔ لیکن بہرحال ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ بعض ایک خاندان ایسا ہوتا ہے، میں ایک خاندان کا فرد بنتا ہوں جو میرے اختیار میں نہیں ہوتا، بغیر اختیار کے اس خاندان کا فرد بن جاتا ہوں۔ لیکن ایک خاندان ایسا ہے جو تو میں اپنے اختیار سے بناتا ہوں، جیسے جب میں شادی کے لیے اپنا ہمسفر انتخاب کرتا ہوں، جب اپنا ہمسر انتخاب کرتا ہوں، تو انتخاب شوہر یا انتخاب زوجہ یہ تو میرے اختیار میں ہے کم از کم۔ یہ خاندان جو تشکیل پائے گا میرے انتخاب سے، اس کا ذمہ دار تو میں ہوں گا۔ یہاں اس چیز کے بارے میں قرآن مجید نے ہمیں ہدایت کی ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھو، تم کس کا انتخاب کرنے جا رہے ہو، تم کس کو کرنے جا رہے ہو، خاص طور پہ زوجہ کے لیے، خاص طور پہ زوجہ کے لیے۔ ہماری ٹیم بھی ہمیشہ سے کہتی ہے، جب بھی ہم فیملی کے حوالے سے پروگرام کرتے ہیں، اکثر خواتین جو ہے وہ اس میں دلچسپی رکھتی ہیں، اکثر خواتین جوائن کرتی ہیں، اکثر خواتین رسپانسو ہوتی ہیں، اکثر خواتین اس کا پارٹ بنتی ہیں۔ لیکن مردوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ وہ اتنی دلچسپی نہیں ہوتی اپنے خاندان کو ٹھیک کرنے کو یا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کو، یا جیسے میں یہ فیل کروں کہ میرے اندر بھی کچھ کمیاں ہیں، مجھے بھی ہدایت کی ضرورت ہے، مجھے بھی لائف اسکلز کی ضرورت ہے، زندگی کی مہارتوں کی ضرورت ہے اپنے خاندان کو بہتر بنانے میں۔ یہ ہم نے جتنے بھی سائیکالوجی کے ڈپارٹمنٹ سے بھی جتنا ہم نے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں، خواتین ہی زیادہ رسپونڈ کرتی ہیں، خواتین ہی چیزوں کو آگے لے کر جاتی ہیں۔ اور آپ مثال اگر آپ یہ دیکھیں، ہماری جو اس کی ہماری جو سبسکرپشنز ہوئی یا جو دیکھا، تقریباً 100-150 افراد نے دلچسپی ظاہر کی، تو ہم اس میں سے کہیں گے 70% خواتین تھیں جنہوں نے چاہا کہ چلیں ہم رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کی آنکھوں سے، قرآن مجید کی دید سے اپنے گھر کو دیکھیں بھی، اور جتنا ہم بہتر بنا سکتے ہیں، اس کو گلشن بنا سکتے ہیں، وہ بھی ہم بنائیں۔ بات چیزیں یہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ جو فیملی کے اندر کچھ ایشوز ہمارے ایسے آ جاتے ہیں، فیملی ممبرز، خاندان کو ہم سمجھتے کیسے ہیں، خاندان کا ہدف کیا ہے، خاندان تشکیل کیوں دیا جاتا ہے، میں فیملی کیوں بناؤں، کتنا مجھے اختیار ہے کہ میں شادی کروں یا شادی نہ کروں، آیا شادی کرنا مستحب ہے، آیا شادی کرنا واجب ہے، آیا بعض جگہ پہ شادی کرنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں نے شادی کی بھی ہے تو ایک جو ہمارے ذہن میں آتا ہے طلاق بالکل حرام ہے، کیا فیملی توڑنا ہمیشہ مطلقاً حرام ہوتا ہے، یا بعض اوقات طلاق دینا واجب بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات طلاق دینا مستحب ہے، بعض اوقات طلاق دینا مکروہ ہے، بعض اوقات طلاق دینا حرام ہے، آپ نہیں دے سکتے طلاق۔ طلاق اس قدر خدا بند متعلق غضبناک ہوتا ہے، لیکن یہی ہمارے بعض اوقات واجب ہے۔ اب اگر آپ نے طلاق نہیں دی یا آپ نے طلاق نہیں لی تو آپ مجرم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ خود سارا ہدف نہیں ہے خاندان کا کہ آپ اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کریں گے۔ آپ یہ دیکھیے، کیا یہ خاندان، کیا یہ کنیکشن، کیا یہ خانوادہ جس ہدف کی خاطر تشکیل پایا تھا، آیا اس صورتحال کے اندر وہ ہدف حاصل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اور وہ اہداف خاندان کے ہیں کیا؟ خاندان کو پہنچنا کہاں پر ہے؟ جو میں نے کہا کہ شادی کیوں کریں، پرپس کیا ہے؟ پھر جس کو میں انتخاب کر رہا ہوں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے گھر کے اندر حاکم کو انتخاب کرنا۔ یعنی میں اگر انتخاب کروں گا ایک شوہر کو، تو میں دیکھوں گا گھر کے اندر میں ایک حاکم کو انتخاب کر رہا ہوں جس نے حکومت کرنی ہے۔ کس کے اوپر حکومت کرنی ہے؟ یہ چھوٹی سی قوم، چھوٹی سی امت، چھوٹا سا خانوادہ جس میں 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، ایک ہمسر ہے، اس کے اوپر اس نے حکومت کرنی ہے۔ اس کو بنایا ہے خدا نے ولی، حاکم، مدیر، مینجمنٹ ہے اس میں اتنی کہ یہ 3-4 لوگوں کو چلا سکتا ہے۔ جب میں انتخاب کرتا ہوں، یہ چیز دیکھتا ہوں اس کے اندر خود اتنی مینج ہے، اپنے آپ کو مینج کر پایا ہے یہ، جو کہ 3 اور لوگوں کو بھی مینج کر سکتا ہوگا۔ خود خدا تک پہنچا ہے، جو اگر میں اس کی ولایت میں جاؤں تو مجھے بھی خدا تک پہنچا دے۔ خود سمجھا ہے دنیا کو، کائنات کو، زندگی کو، سمجھا اس کے اہداف کو، کہ اگر میں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اس کے حوالے کروں تو یہ ہمیں بھی سمجھا دے کہ کائنات کیا ہے، زندگی کیا ہے، آخرت کیا ہے، اور ہم جہاں رہ رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔
یہ انتخاب ہے، نہ صرف یہ کہ میری کچھ ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ میں انتخاب کروں. بالکل حاکم جیسے پاکستان حاکم کا انتخاب کرتے ہیں، ایک سیاسی حاکم کا انتخاب کر رہا ہوتا ہے. پاکستان نے 75-80 سال سے جو انتخاب کیا ہے آپ کے سامنے، پاکستان نے جو انتخاب کیا ہے وہی یہ جو پاکستان کو اگر ہم ایک خاندان کے طور پہ دیکھیں یا ایک فیملی کے طور پہ دیکھیں، نیشنل فیملی ہے نا، ہم بھی پاکستانی سب مل کے ایک نیشنل فیملی ہے. تو اس نے کیا انتخاب کیا اپنے لیے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے بچے کیا کر رہے ہیں، ان کی کیا صورتحال ہے، کیا حالت ہے، کتنا اپنے ہدف تک پہنچے جس خاطر پاکستان بنا تھا. تو یہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی قوم ہوتی ہے اس شوہر کے سامنے، ایک چھوٹی سی ملت ہے، ایک چھوٹا سا خانوادہ ہے. اس کے ہدف، اس کا اہل بیت کے ساتھ رابطہ، اس کا ظہور کے ساتھ رابطہ، اس کا زندگی کی اور دوسرے جو چیلنجز ہیں اس کے ساتھ رابطہ، مستقبل، اس کا ماضی، یہ ساری چیزیں اس کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے. آج کیونکہ صرف موضوع کا تعارف کرانا مقصود ہے، اور اگر آپ لوگ واقعا سوسائٹی کو ہم بہتر بنانا چاہتے ہیں، ہم ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں پہ حاکم اسلامی نہیں ہے، جہاں پہ حکومت اسلامی نہیں ہے، جہاں پہ سوسائٹی اسلامی نہیں ہے، اس طرح سے جو گورننس کر رہے ہیں وہ نماز بھی نہیں پڑھتے. ہمیں پتہ ہے وہ افراد کے جو ہم پہ حکومت کر رہے ہیں وہ حتی نماز بھی نہیں پڑھتے، روزہ رکھنا تو دور کی بات ہے. ایسے موقع پہ اگر مجھے کچھ بچانا ہے تو میرے اختیار میں خاندان ہے، میرے اختیار میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ٹوٹل کافی حد تک میرے کنٹرول میں ہے. اگرچہ حکومت کا اس پہ اثر ہے، میڈیا کے ذریعے، بہت ساری چیزوں کے ذریعے اور بہت سارے اسکولس کے ذریعے بہت ساری چیزوں پہ اثر ہے کہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، لیکن بہرحال ہمارے پاس کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں. اگر ہم وہاں سے کام شروع کریں تو چیزوں میں چینج آ سکتا ہے، بیٹرمنٹ آ سکتی ہے، ظہور کو نزدیک کر سکتے ہیں، اہل بیت کے پسندیدہ بن سکتے ہیں، نہ بحیثیت فرد، بحیثیت خاندان، بحیثیت خانوادہ، کیونکہ یہ بھی ایک ریالٹی ہے. جیسے میں ایک فرد میں ایک ریالٹی ہوں، ایسی سوسائٹی کے اندر بھی یہ ایک ریالٹی ہے. باقی ہماری کوشش ہوگی جو آپ لوگوں کے سوالات ہوں گے، ہمیشہ سے یہی ہوگا سلسلہ کہ شروع میں میکسیمم 30 منٹ، اس سے زیادہ کوشش کریں گے نہ ہو، کیونکہ آج کچھ مینجمنٹ کی چیزیں بھی تھیں، کچھ لیٹ بھی ہم آئے تھے، تو اتنی ہی گفتگو آپ سے کریں گے. باقی انشاءاللہ آپ کے سوالات کے ذریعے سے ہم اپنے اس ٹاپک کو آگے بھی بڑھائیں گے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کے سوالوں کے جواب کے نتیجے میں نکلیں گی. رجسٹریشن کے حوالے سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ افراد بھی کوشش کریں، جو شخص بھی اس درس کا حصہ بنے گا وہ اپنے ساتھ ضرور ایک دو اور لوگوں کو بھی لے کر آئے. اگر ہم اپنی سوسائٹی اچھی کرنا چاہتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب میں سے، دوستوں میں سے ایک یا دو دوستوں کا ہر شخص اپنے لیے چیلنج رکھے. میں اس کو اسی کا تعارف کرواؤں گا جو شاید پہلے سیشن میں آ بھی نہیں سکے ہوں گے. ہم نے بھی یہ رکھا ہے، مختصر ہی لوگوں کو رکھیں گے تاکہ ہمارے کوالٹی کام رہے. بہت زیادہ اگر ہم نے کیا تو ہمیں پتہ ہے ہم فرد فرد تک نہیں رسپونڈ کر پائیں گے، لیکن آپ نے ضرور اس کا تعارف کروانا ہے، جتنے بھی وہ درس وہ لے سکیں، جتنا بھی وہ اس سے منسلک ہو سکے. اس کے علاوہ ہم نے وہ افراد جو کنٹینیوس اس پروگرام کو لیں گے اور اس کا شرکت کریں گے، تو ہم نے بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے بعض تحائف آپ لوگوں کے لیے رکھیں گے، جو کہ انشاءاللہ رمضان کے آخر تک ہم بعض پاکستان میں اور بعض جہاں پر بھی ہمارے لیے انشاءاللہ ممکن ہوگا اس کو وہاں تک ہم پہنچائیں گے. اور ایک چیز بس آخری آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، وہ افراد کے جو کسی بھی وجہ سے یہ ہوتا ہے، یہ والی ٹائمنگز میں نہیں آ پا رہے، آپ ان کے ساتھ ہیں، تو ہم نے سب سے کہا ہے کہ ہم خود ریکارڈنگ کر کے نہیں اس سیشن کو ڈالیں گے، لیکن آپ خود افراد اپنے طور پہ اگر ریکارڈنگ کر کے ان افراد تک بھی پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو افراد اس ٹائم پہ لائیو نہیں آ سکتے یا نہیں درس لے سکتے، تو یہ آپ کے پاس اختیار ہے ان افراد تک پہنچانے کے لیے کہ جو افراد کسی بھی مطلب پروگرام کا حصہ ہوں لیکن کسی بھی وجہ سے جو ہے کبھی اگر نہیں بھی آ پائے، تو آپ لوگ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے. گھر سے ایک یا دو افراد شرکت کر رہے ہیں، باقی افراد نہیں ہیں، آپ لوگ ریکارڈنگ کر لیں ان کے لیے. آپ اس میں جو ہے ان کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں چیزیں. ہم انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ بعض چیزیں جو جنرل ہوں گی ان کو یہاں پہ بیان کریں گے، بعض افراد کی اگر کوئی اسپیسیفک کیسز ہوں گے یا کچھ اور پرابلمز ہوں گی ان کو الگ سے بھی انشاءاللہ ٹائم دیں گے. ہم اپنی گفتگو آج یہیں پر ہی یہاں تک کہ اس کو مختصر روکتے ہیں. باقی اگر آپ لوگوں کے سوال جواب ہیں کسی بھی پوائنٹ کے اوپر، کہیں آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ لوگ اپنے سوالات کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر ہم یہیں سے اپنے ڈسکشن کو کل انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے. آپ الگ سے بھی سوالات آپ لوگ کر سکتے ہیں. جن افراد نے رجسٹریشن اپنی مکمل نہیں کی ہے اور اس کی وجہ سے کوڈ بھی واٹس ایپ گروپ پہ نہیں بھیجا ہے، وہ حتماً اپنا کوڈ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ جو گروپ انچارج ہیں انہی کے نمبر پہ وہاں پہ بھیج دیں کہ میں نے آج کی کلاس میں شرکت کی ہے، تاکہ آپ کی اٹینڈنس وہاں پہ پراپرلی مارک ہو جائے. اس کے علاوہ آپ نے
کل کی کلاس میں بھی اپنے رجسٹریشن کوڈ کے ساتھ آپ لوگوں نے شرکت کرنی ہے. جو بھی کوڈ وہ آپ کو دیں گے ان کو یہاں پہ رکھیں تاکہ ہمارے ریکارڈ میں بھی رہے کہ کون کتنی کتنی کلاسز کے اندر تھا، تاکہ ایک آرگنائز مینر میں انشاءاللہ آگے بڑھیں. انشاءاللہ کل بھی درس کے بعد آپ لوگوں کے سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اسی گروپ کے ایڈمن کے اندر بھی میرا نمبر موجود ہے، تو آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم جاری رساری رکھیں گے کل اسی ٹائم پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.